अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा अपने इस प्रोग्राम में पूरे हालात हफ्ते के एतबार से, जो कि शुरू होने जा रहा है 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। हर ज़ोडिक साइंस के हालात को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आपके जो सदक़ात हैं वो भी बताए जाएंगे। इस हफ्ते की जो इब्तिदा है वो होने जा रही है उर्स मुबारक मुल्तान के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक से। इसके साथ साथ इसी हफ्ते के पहले 3 दिनों के बाद 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अकरब, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही कमर दर अकरब के बाद हमारे पास आएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अकरब, जो कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक चलेगा। इसके अलावा इसी हफ्ते के इख्तिताम से वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 14 दिसंबर को होने जा रहा है शमसी ग्रहण। गोगे शमसी ग्रहण यहाँ पे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके असरात मरतब नहीं होंगे। जैसे कि लास्ट हमें जो ग्रहण नसीब मिला था देखने को वो हुआ था 30 नवंबर को। 30 नवंबर को जो चांद ग्रहण हुआ था उसके असरात जिस तरह आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों के ऊपर मुरतब होते हुए देखे हैं, कुछ ऐसे ही असरात ग्रहण के 14 दिसंबर के भी इस हफ्ते में भी उसका तसलसल रहेगा, क्योंकि ग्रहण के एतबार से पहला हफ्ता और बाद वाला हफ्ता हर एतबार से एहतियात कन रहता है। सदक़ात के साथ नमाज आयात भी लाजमी तौर के पर अदा करनी चाहिए। तो नमाज आयात आप लोग अदा करेंगे इस हफ्ते के आखिरी दिन, जो कि 13 दिसंबर का दिन होगा। गोगे अगले दिन बेसिकली है सूरज ग्रहण। तो अगर आप लोग अगले दिन नमाज अदा करना चाहते हैं तो आप लोग 14 तारीख को भी नमाज ज़ोहर के साथ 2 रकत नमाज आयात लाजमी अदा करें। और उसको पढ़ने का जो तरीका है, अगर आपको इल्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इल्म नहीं है तो मेरे मोबाइल के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज करके उसका तरीका मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर मंगवा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग पहले ज़ोडिक साइन की जानिब और देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के जो हालात हैं वो कैसे रहने वाले हैं। एरीज़ बुर्ज हमल, बुर्ज हमल के जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक का जो पूरा वीक है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़ादियत का हफ्ता है, क्योंकि गुज़श्ता पिछले वीक में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ग्रहण जो कि लगा था 30 को, लेकिन पिछले हफ्ते भी उसके किसी ना किसी हद तक असरात रहे और अभी एक ग्रहण के असरात ख़त्म नहीं हुए कि दूसरा ग्रहण 14 दिसंबर को शमसी ग्रहण की सूरत में नमूदार है। तो शमसी ग्रहण से पहले का ये हफ्ता कुछ लास्ट वीक का ही तसलसल रहेगा। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि चीज़ें किसी हद तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी, क्योंकि पिछले ग्रहण के असरात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी है उसमें पहले 3 दिन जो दौरानिया है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के जो अगले 4 दिन हैं उनमें थोड़ी सी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये वही एहतियात होगी जो कि आप लोगों ने 30 नवंबर से पहले और 30 नवंबर के बाद अपनाई थी। तो कुछ ऐसी ही एहतियात इस वीक में भी करनी है, और वो सबसे मेनली जो एहतियात है वो है आपके अल्फाज का इस्तेमाल। अल्फाज के इस्तेमाल के साथ साथ अपनी सोच में मुस्बत पहलुओं को उजागर रखना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव फील करेंगे हफ्ते के आखिरी 4 दिनों में। पहले 3 दिन में आपकी कैफियत कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ेगी, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, काफ़ी मसाइल को हल करने की आपकी जो कोशिशें हैं उसमें आप लोग कामयाब भी रह सकेंगे। लेकिन जो आखिरी 4 दिन हैं उसमें आप ओवर सेंसिटिविटी का शिकार रह सकते हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश रखनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आप लोगों की बाकी चीज़ें देखी जाएँ, माली एतबार से यह हफ़्ता आपके लिए काफ़ी खुशबख्त गुजरेगा। आप लोगों के माली मुश्किलात इंशाल्लाह हल होते हुए नज़र आते हैं। खुद एतमादी का लेवल माजी की निस्बत बढ़ सकेगा, लेकिन जो आखिरी 4 दिन हैं उनमें चीज़ें आपको ख़ासी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ सफ़र आप इस पूरे वीक में अगर कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, और सफ़र से पहले सदक़े के अलावा अपनी सवारी को भी चेक करें, और जिस मकसद के लिए आपने सफ़र करना है उस मकसद को भी एक दफ़ा से आप लोग रिकन्फर्म लाजमी तौर के ऊपर करें। खानगी खुशहाली आपको इस हफ्ते में इंशाल्लाह नसीब रह सकेगी। माँ सवाए जुमेरात और जुमे, ये 2 दिन ऐसे हैं, जुमेरात और जुमे का दिन, जिसमें फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके बिला वजह इख्तलाफात बढ़ने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। तो इन 2 दिनों को आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात के साथ गुजारना है। बाकी पूरा हफ्ते के जो अयाम हैं जो कि 5 दिन बनते हैं उनमें फैमिली मेम्बर्स का ताउन भी आपके साथ रह सकेगा।
मोहब्बत, रोमानवी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएं तो माजी में जो हसासियत बरकरार थी, पिछले 2 हफ्ते से ये आप सेंसिटिविटी देख रहे हैं कि आपकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हसासियत है। जिस वर्ड से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बिला वजह नाराज़गी का इजहार कर रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हसासियत का शिकार होने की वजह से रिश्ते में थोड़ी सी दरारें आ चुकी हैं। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए खुशगवार गुजर सकता है कि ज़रा सी कोशिश से इख्लाफात ख़त्म होंगे और आप लोग कोशिश करेंगे इख्लाफात के ख़ात्मे के साथ रिश्ते में दोबारा से प्योरिटी की बहाली मुतवक्को रह सकेगी। लेकिन औलाद की सेहत के लिए ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बदस्तूर थोड़ा सा एहतियात कन गुजरेगा। इसके अलावा आप लोगों की अपनी ज़ाती सेहत देखी जाए, उसमें कदरे बहाली आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते में देखने को नसीब होगी। लेकिन लास्ट वीक की तरह मुलाजमती ज़िम्मेदारियां भी आपके इस हफ्ते में खासी एहतियात कन गुजरने वाली हैं। ना सिर्फ मुलाजमती ज़िम्मेदारियां एहतियात कन गुजरने वाली हैं, बल्कि आपका जो रिश्ता है अपने मातहत लोगों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ, ऐसे तमाम आपके रवाबत भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो आप उनके साथ गुफ्तगू करने से पहले अपने अल्फाज को अच्छी तरह सोच ज़रूर लें। आप लोगों की पार्टनरशिप के कामों को देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए खुशगवार हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली का अंसर नुमाया रहेगा, और ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली का अंसर नुमाया होगा बल्कि शरीक हयात आपकी पर्सनालिटी में भी अच्छी तख्लीक भरती हुई नज़र आएंगी। आपकी सोच में क्रिएटिविटी का एलिमेंट भी उजागर करने की कोशिश शरीक हयात और आपके कुछ दोस्तों की तरफ से रह सकेगा, जिसकी वजह से ये वीक बेसिकली आपकी सोच में कामों को नए अंदाज से शुरू या समेटने का भी वीक है। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मामलात आपको किसी हद तक थोड़े से बेहतर देखने नसीब होंगे, लेकिन फिर भी तवक्कुआत अपनी थोड़ी सी कम रखें क्योंकि ये ग्रहण के पहले का हफ्ता है। 14 तारीख को ग्रहण है, गो कि ये हफ्ता 13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख को लगने वाला जो ग्रहण है उसके असरात पहले रहेंगे। तो इस लिहाज से अपनी ऐसी तमाम तवक्कुआत जो कि पंचायती सूरत में मसाइल को हल करने के लिए हों या फिर मुश्तरका मफादात के कामों से किसी माली रकम की आमद है या डूबी हुई रकम का मिलना हो, या आपके इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड चीज़ें हैं, इवन लिटिगेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, कानूनी मुश्किलात इतनी जल्द हल होती हुई इस हफ्ते नज़र नहीं आती। आपको तजर्बाकार लोगों की राय को लाजमी तौर के ऊपर अपने साथ रखना पड़ेगा, और बुज़ुर्गों की दवाओं के अलावा वालिद की शफ़क़त जो है वो भी जब शामिल हाल होगी तो तभी आपकी जितनी मुश्किलात कानूनी तौर पे हैं और जितनी मुश्किलात आपके अपने ज़ाती काम से रिलेटेड या इवन तलीमी अगराज़ व मकासद से रिलेटेड हैं तो वो तभी सॉर्ट आउट हो सकेंगी जब तजर्बाकार लोग और बुज़ुर्गों या असातिज़ा की राय आपके पास शामिल हाल रहे। इसके साथ साथ ज़ाती करियर और बिज़नेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी खुश आइंद मौक़े मिलते हुए नज़र आते हैं। आपकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की बहाली नज़र आती है, और इसके साथ साथ बेसिकली आप लोगों का दूसरे अफराद के ऊपर एक अच्छा दबदबा या अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा आप लोगों का एक इमेज दूसरे अफराद की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से बेसिकली दूसरे अफराद आपकी तरफ रुजू कर सकते हैं अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में या इखलाकी मावनत के लिहाज से। आपकी ख्वाहिशात की बात की जाए तो ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात को पूरे करने का भी हफ्ता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बुज़ुर्गों का ताउन और इसके साथ साथ मुखलिस अहबाब का जो ताउन है उसको आपको बहाल रखने की इंडिकेशंस भी रखनी पड़ेंगी। इस पूरे वीक का जो बेसिकली आप लोगों का सदका रहेगा, इस पूरे हफ्ते का सदका आप लोगों ने बदस्तूर अपने ही हाकिम सितारे मरीख का सदका देना है, जो कि मंगल वाले दिन बनेगा किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्जसौर के हामिल जितने भी अफराद हैं, आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला लास्ट वीक जो इतनी ज़्यादा पायदार नहीं थी, इस हफ्ते आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला किसी हद तक थोड़ी सी बेहतरी की जानिब बढ़ सकेगी। लेकिन 14 तारीख को लगने वाला शमसी ग्रहण, उसके असरात इस हफ्ते आप लोगों को थोड़े से फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़ादियत का हामिल है आप लोगों के लिए। क्योंकि पिछले हफ्ते में 30 नवंबर को लगने वाले कमरी ग्रहण के असरात चल रहे थे, और इस हफ्ते में 14 दिसंबर को लगने वाले शमसी ग्रहण के असरात पहले से इस वीक के ऊपर मौजूद हैं। तो 2 ग्रहणों के दरमियान होने वाला ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़ादियत का हफ्ता है।
سب سے امپورٹنٹلی اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی قوت فیصلہ مستحکم رہنی چاہیے. آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے دوست نظر آتے ہیں. آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کا شریک حیات، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، ایون اگر آپ صاحب اولاد ہیں، یا آپ کے بزرگ، یا پھر آپ کی شریک حیات، تمام افراد ہی آپ کے ساتھ بہت اچھے روابط بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کی جو بھی پرابلم ہو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو بہت اچھا رسپانس بھی ملے گا، مدد بھی ملے گی، اچھے آئیڈیاز بھی ملیں گے، کام کو، مشکلات کو حل کرنے میں آسانیاں بھی ملیں گی. اور ایون اگر آپ کسی مالی پریشانی سے دو چار تھے ماضی میں اور سٹل ابھی بھی کسی حد تک مالی پریشانی سے گزرنے کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں جیسے کہ، تو آپ لوگوں کو مالی فوائد بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی فیلنگز ہیں، آپ کو اپنے خیالات کو عملی طور کے پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک دوسرے آپ کے خیالات کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو وہ مدد نہیں مل سکے گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے لیے آپ کو زبان سے چیزوں کو بیان کرنا بہت اہم رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی مالی کیفیت، مالی فائنینشلی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو یہاں پہ تھوڑی سی بحالی کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر یہ پورا ویک پلان آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا شاہانہ مزاجی کو اپنی طبیعت میں کم رکھیں، جلد بازی کے ایلیمنٹ کو اپنی طبیعت میں کم رکھیں، اور تھوڑا سا چیزوں کو سوچ سمجھ کے اگر آپ لوگ انجام دیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی. اس پورے ویک میں سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ہے، لیکن سفر سے پہلے صدقہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے، کیونکہ یہ ویک آنے والے گرہن کے اثرات اپنے اندر لیے ہوئے نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی دیکھی جائے، یا اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھا جائے تو محبت سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ اس حد تک پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی جتنی آپ کی خواہشات ہیں. تو جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں اس سے یا تو توقعات کو کم رکھیں، یا پھر اس کی طرف سے آپ کے مزاج کے برعکس چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو آپ لوگ درگزر کریں. اور کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ناراضگیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنے طور کے پر جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کی سوچ اتنا، مزاج اتنا پازیٹیو نظر نہیں آتا. تو آپ کو اس چیز کو تھوڑا سا اوورکم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ نیگیٹو باتوں کو بھی درگزر کرتے ہیں تو معاملات زندگی آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش آئند رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی قدریں بہتر رہ سکے گی، ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے قدریں بہتر اور خوشگوار رہ سکیں گی. اگر آپ اپنی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس جگہ کام کر رہے ہیں اس جگہ سے آپ لوگ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈپارٹمنٹ موو کروانا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ نیک رہے گا. اس پورے ہفتے میں بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کے خواہ کتنے ہی ریلیشنز ہوں، چاہے وہ دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، مشترکہ معاملات سے ریلیٹڈ شریک کار ہے، یا آپ کا شریک حیات ہے، ہر فرد آپ کے لیے اچھی سوچ رکھے ہوئے نظر آتا ہے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ نے چیزوں کو شیئر کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے. تو اپنا پوائنٹ آف ایکسپریشن جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ لوگ کلیئر بنائیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی پریشانی، مشکلات کو سمجھ کے آپ کو بہتر انداز میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو یہی کیفیت آپ کی کچھ ازدواجی زندگی اور مشترکہ مفادات کے کاموں سے ریلیٹ بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب تک آپ کا پوائنٹ آف ایکسپریشن کلیئر نہیں ہوگا آپ کو وہ مدد یا وہ فیور یا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں مل سکے گی آپ کے شریک کار سے اور آپ کے شریک حیات سے. تو اپنے پوائنٹ آف ایکسپریشن کو کلیئر بنائیں تاکہ آپ کو دوسروں سے اچھی فیورز مل سکیں اور دوسرے آپ کے لیے اچھا، جو ایک اچھی سوچ رکھے ہوئے ہیں اس کو عملی طور کے اوپر بھی انجام دے سکیں. آپ کے جتنے کام بیسیکلی لیٹیگیشن، پنچایتی معاملات، انشورنس کلیم یا قانونی معاملات سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسے تمام کاموں میں کوشش کرنے سے آپ کو اچھے رسپانس ملیں گے. کاموں میں جو سست روی چل رہی تھی اس سے تھوڑی سی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کئی ایک دوسرے افراد سمیت آپ کے بزرگین اور اس کے علاوہ تجربہ کار لوگ اور ایون آپ کے اساتذہ آپ کے لیے بہت اچھے خیالات رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے چاہے تعلیمی معاملات ہوں، چاہے قانونی معاملات ہوں، چاہے بیرون ملک ٹریولنگ کے لحاظ سے آپ کی مشکلات ہیں، ہر مسئلے میں دوسرے لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ہفتہ بیسیکلی دوسروں کی عملی مدد حاصل کرنے کا ویک ہے.
اس کے ساتھ ذاتی کریئر اور بزنس آپ لوگوں کی رسپیکٹ کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا یہ پورا ویک بیسیکلی دوسروں کو بھی بلیس کرنے کا ہے اور دوسروں سے بلیسنگز لینے کا بھی ہے. تو یہ بیسیکلی دونوں طرفہ معاملات آپ کے رسپیکٹ میں بھی رہیں گے کہ جتنی رسپیکٹ آپ دوسروں کو دیں گے اتنی ہی رسپیکٹ آپ کو بدلے میں انشاءاللہ مل سکے گی. آپ کی خواہشات کا پورا ہونا ہو، آپ کے دوستوں کے ساتھ ہلکا احباب کا وسط میں ہو، یا ماضی کی بلا وجہ کی تلخ کلامی آپ کے فرینڈشپ کے ساتھ ریلیشنز کو خراب کر چکی ہے، تو یہ ویک آپ کے لیے کافی حد تک پازیٹیو ہے کہ اگر آپ اپنے خواہشات اور ماضی کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے. اس پورے ویک کا جو آپ لوگوں کا بیسکلی صدقہ ہے وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ. جیمنائی برج جوزہ، برج جوزہ کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اپنی سوچ، اپنے ڈیسیژنز، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سے پلان آؤٹ لازمی رکھیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کو چیزوں کا علم ہے، نو ڈاؤٹ آپ کو حالات کی مکمل تصویر کشی ہے، آپ کا نالج بہت اچھا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے، لیکن جب بات آئے گی معاملات کو گو تھرو کرنے کی، فائنل کرنے کی یا کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کی تو یہاں پہ تھوڑے سے لوپ پہلو رہ سکتے ہیں، خامیاں رہتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کے کاموں کو فائنل ٹچنگ دینے میں. تو اس لحاظ سے کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی پلاننگز آپ کے پاس پہلے سے موجود رہے، خواہ وہ بات چیت ہو، کوئی اسائنمنٹ کی سبمیشن ہو، پریزنٹیشنز ہوں، کسی کے ساتھ روابط ہوں، کام ہو، آپ کے فائنینشلی میٹرز ہوں، آپ کے خانگی معاملات ہوں، آپ کے ایون ریلیشن شپس ہوں، ہر لحاظ سے یہ پورا ہفتہ آپ کا پلان آؤٹ رہنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی اس ہفتے کی اختتام کے اوپر مل رہا ہے آپ کو شمسی گرہن. تو شمسی گرہن کے جو اثرات ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد تک رہیں گے، جس کی وجہ سے لاسٹ 30 نومبر کے لگنے والے گرہن کے اثرات لاسٹ ویک تک جو ہم نے گزارا ہے اس میں تھا، اور اس ہفتے کے جو آنے والے گرہن کے اثرات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ویک آپ لوگوں کا ویک ڈیسیژن میکنگ کا ہفتہ ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہر فیصلے کو یا تو نظر ثانی کریں یا ہر فیصلے کو آپ لوگ اپنے دوست، اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ، ایون بزرگوں کے ساتھ تجربہ یا شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی مالی لحاظ سے یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آمدن کے لحاظ سے یہ چیزیں آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہیں، مالی خوش بختی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس پورے ہفتے میں آپ کی ہر چیز کا دار و مدار آپ کے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر رہے گا. آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کیا چیزوں کو جس ترتیب سے سمیٹ رہے ہیں، جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کس رخ آپ لوگوں نے چیزوں کو سمیٹنا ہے، تو ہر چیز آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پلاننگز کے اوپر مرتب رہے گی. اگر آپ کے پاس فائنینشیل پلاننگ ہے تو مالی مشکلات آپ کو نہیں ہوں گی، اگر آپ کے پاس فیملی پلاننگز ہیں تو خانگی مشکلات آپ کو نہیں ہوں گی، اگر آپ کے پاس ملازمتی طور کے اوپر، پارٹنرشپ کے طور کے اوپر، آپ کے ذاتی بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یا آپ کی ایون اسٹڈی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں ان کی پلاننگز آپ کے پاس ہیں تو آپ کو مشکلات نہیں رہیں گی. لیکن اگر آپ لوگ چیزوں کو ان پلانڈ گزار رہے ہیں، صرف اپنے کانفیڈنس لیول کے مطابق چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں فی البدی فوری طور کے اوپر، تو تب چیزوں میں مسائل، پرابلمز رہنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں. اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ کے یہ ہفتہ گزارنا ہے. اس پورے ہفتے میں سفر آپ کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دیں، اور دوران سفر آپ لوگوں نے اجنبی افراد یا اپنے سامان کے لحاظ سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اس کے ساتھ سواری سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں دیکھی جائیں یہ بھی تھوڑی سی احتیاط کن ہے. سواری کی سیل پرچیز یا گھر کی سیل پرچیز یا ایون گھر کو شفٹ کرنا بھی اس ہفتے میں اتنا زیادہ مناسب نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ والدہ کی صحت کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے. جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ فرد آپ کے لیے بہت اچھی سوچ لیے ہوئے نظر آتا ہے. آپ اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں، ڈسکس کریں، وہ آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، جو چیز آپ کو بیان کر رہا ہے اس کی بات کو اہمیت دیں، پرائرٹی دیں، اور کوشش کریں کہ اس کی سوچ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی زندگی میں کافی حد تک خوشحالی کا عنصر بحال و برقرار رہے گا، اور آپ کو بہت سارے کام جو کہ ڈیلے ہونے ہیں، التوا میں جا رہے ہیں، صرف آپ کے ویک ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے یا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے آپ لوگ اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے خوشی اور راحت کا ہفتہ ہے.
ایون یہ ویک آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بہت خوش آئند ہیں، لیکن جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ نظر بد کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ تو ملازمتی ذمہ داریاں آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے کولیگز یا ماتحت ہیں ان کی طرف سے آپ کے بارے میں کچھ غلط قسم کی افواہیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ وہ افواہ جو ہے وہ کسی حقیقت کے رنگ میں ڈھل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کا سکھ جو ہے وہ بحال و برقرار رہتا ہوا نظر آتا ہے، مشترکہ مفادات کے کاموں میں مالی فوائد کا حصول رہتا ہوا نظر آتا ہے، شریک کار کی ایڈوائزز کی وجہ سے آپ کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس مل سکتے ہیں، ایون کوشش کرنے سے رکے ہوئے پیسے بھی واپس مل سکتے ہیں، انشورنس کلیم سے رکی ہوئی رقم بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پنچایتی صورت میں آپ لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون لٹیگیشن سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، آپ کے قانونی مشکلات سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، یہ بھی آپ لوگ مل بیٹھ کے سمیٹنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن والد کی صحت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو والدہ کی صحت کے ساتھ ساتھ ہی کانشیس رہنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ذاتی کریئر ہو، رسپیکٹ ہو، اس میں آپ لوگوں نے صرف جلد بازی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے تھوڑا سا حقیقت پسند رہنا ہے، چیزوں کو تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی نئے معاہدے کی بجائے آلریڈی جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں اسی کو بہتر طور کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے تو معاملات زندگی آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش آئند رہیں گے۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگوں کا بلتا ہے ہفتے والے دن کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ کینسیرینز برج سرطان کے حامل جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اہمیت و افادیت کا ویک ہے، کیونکہ بیسیکلی یہاں پہ دو طرح سے آپ لوگوں کے لیے احتیاط شامل حال ہے۔ سب سے پہلی احتیاط کہ آپ لوگوں کا جو حاکم ستارہ قمر ہے، 30 نومبر کو ہونے والے گرہن کے اثرات پچھلے ہفتے کے ساتھ تو ختم ہو گئے، لیکن آپ لوگوں کا خانہ مال کا جو ستارہ شمس ہے اس کا 14 نومبر کو ہونے والا گرہن اس ہفتے کے اختتام کے اوپر ہے، تو یہ ہفتہ جو ہے آپ لوگوں کو آنے والے گرہن کے اثرات وقتاً فوقتاً تھوڑے سے دیکھنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 دسمبر کو ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق شروع ہونے والا قمر در عقرب، اور اس کے بعد اسی ہفتے میں ہی اختتامی پوزیشن پہ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق شروع ہونے والا قمر در عقرب آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے کو ہر لحاظ سے احتیاط کی طرح گزارنے کی طرف انڈیکیشنز بنائے ہوئے نظر آتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹلی آپ کے پاس جو اچھا ٹائم ہے 7 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، 3 دن آپ کے پاس ایسے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ لوگ اپنی ہر طرح کی پلاننگز کر سکتے ہیں، جو اہم کام ہے اس کو آپ لوگ سمیٹ سکتے ہیں، سفر کرنا ہے سفر کر سکتے ہیں، آپ لوگ لین دین کے معاملات انجام دینے ہیں، انویسٹمنٹس کرنی ہے، آپ لوگوں نے کوئی معاہدے کرنے ہیں، کوئی کام انجام دینا ہے، ایون آپ لوگوں کی جتنی خواہشات ہیں ان کا اظہار کرنا ہے، یا کسی بھی دوسرے فرد سے آپ لوگوں نے مدد طلب کرنی ہے، ہر لحاظ سے آپ کے لیے پہلے 3 دن بہت زیادہ خوش بخت ہیں، ڈیسیژن میکنگ کے لیے، مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے، لین دین کے مسائل کو بھی ایون ہینڈل کرنے کے لیے، خانگی مشکلات کو بہتر طور کے پر انجام دینے کے لیے، کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ایون آپ کے مشترکہ نوعیت کے معاملات ہوں یا آپ کے ازدواجی ریلیشنز میں پرابلم ہوں، ہر لحاظ سے چیزوں کو آپ لوگ پہلے 3 دنوں میں سمیٹ لیں۔ پہلے 3 دن میں جو آپ لوگ کام کریں گے وہ آپ کے لیے کافی خوش بخت گزریں گے۔ اگلے جو آنے والے 4 دن ہیں وہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے احتیاط کن ہیں۔ سب سے امپورٹنٹلی آمدن، روپے پیسے، لین دین میں جو بھی معاملات کر رہے ہیں بغیر لکھت پڑھت کے نہیں کریں، ادروائز آپ کے لیے پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ نئی انویسٹمنٹ سے گریز کریں، نئے تجربات سے گریز کریں، دوسروں کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے اگلے آنے والے 4 دنوں میں آپ لوگ اوائڈ کریں، ایون سفر اگر ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس کو گرہن کے بعد پوسٹ پون کر دیں، تو سفر گرہن کے بعد رہے گا تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، ادروائز پہلے 3 دن میں اگر آپ کر لیں گے تو تب بھی مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے ریلیشنز ہیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوست، آپ کے شریک کار، آپ کے کو ورکرز، ایون آپ کے شریک حیات، ہر فرد کے ساتھ آپ کا ریلیشن پہلے 3 دن بہت خوش بخت ہے، اگلے 4 دن خاص احتیاط کو نہیں، کیونکہ بلا وجہ مینٹلی طور کے اوپر بھی ڈسٹربنسز رہ سکتی ہیں اور بلا وجہ کمیونیکیشن گیپ بھی بڑھ سکتا ہے، ایون آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہونے کی وجہ سے وقتی مایوسی بھی رہ سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے کے 4 دنوں میں، جس کو آپ لوگ صدقہ دے کے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھ سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں صدقے کی ریمیڈی کے ساتھ۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا خانگی ماحول کافی اچھا نظر آتا ہے کہ فیملی ممبرز کی سپورٹ کے ساتھ اپنی خود اعتمادی بحال کر سکتے ہیں، والدہ کی دعاؤں کے ساتھ ازدواجی مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ جو ویک ہے آپ لوگوں کی خانگی خوشحالی کا ہفتہ ہے۔ گھریلو تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایون شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے 3 دن میں کریں، اگلے 4 دن میں کرنا اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کمیونیکیشن گیپ جو ختم ہو چکا تھا پہلے 3 دنوں کے بعد سے تھوڑا سا چھوٹا موٹا نوک جھوک کا سلسلہ رہ سکتا ہے۔ حاسدین دوبارہ سے سر ابھارتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کی رومانوی زندگی کو خراب کیا جائے، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی حد بندی لازمی طور کے پر رکھیں۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اوپر بھی ہفتے کے اگلے 4 دن بہت زیادہ انتہائی طور کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی انڈیکیشنز ہیں، اور بالخصوص ان کی صحت کے بارے میں بھی کانشیس رہنے کی انڈیکیشنز ہیں۔ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی صحت قدرے بہتر ہے، ملازمتی ذمہ داریاں اس ہفتے میں خوشگوار رہ سکیں گی، ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی جتنے معاملات ہیں وہ پازیٹیو رہ سکیں گے۔ کسی کو آپ پیغام بھجوانا چاہتے ہیں محبت کا، شادی کا، دوستی کا، تو پہلے 3 دن آپ کے لیے اس ہفتے میں بہت خوشگوار رہ سکیں گے۔ مشترکہ نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں ان سے جڑی ہوئی جتنی مسائل، مشکلات، پریشانیاں ہیں، شریک کار کی اچھی سوچ اور اچھی مدد کی وجہ سے آپ لوگ ہفتے کے پہلے 3 دن میں چیزوں کو سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور معاملات زندگی آپ لوگ اس فرد یا اس شخص کی وجہ سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ لٹیگیشن سے ہوں، چاہے انشورنس کلیم سے ہوں، تو اس ہفتے میں چیزوں کو آپ لوگوں نے حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ چیزیں جلد بازی کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اپنی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی کو بھی اتنا زیادہ حاوی نہ کریں کہ چیزیں ادھوری چھوڑ کے آپ لوگ ڈائیورژن اختیار کر لیں۔ تو تھوڑا سا مستقل مزاج رہیں۔ گو کہ 4 دن آپ کے لیے اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، لیکن جو اگلا آنے والا ہفتہ ہوگا گرہن کے اثرات اس میں رہیں گے، پر اتنے زیادہ نہیں، کیونکہ قمر در عقرب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگلے آنے والے وقت کی اچھی پلاننگز آپ کے پاس رہنی چاہیے، تاکہ ان خراب اوقات کو آپ لوگ خاموشی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ گزاریں، اور اگلے وقت میں اپنے تمام تر اچھے معاملات کو انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک بیسکلی آپ لوگوں کے بزنس میں نئے کاموں کی شروعات کے لیے یا پھر نئے تجربات کے لیے بھی اتنا زیادہ خوشائند نہیں رہ سکتا۔ تو اس لحاظ سے ہر طرح کی احتیاط آپ لوگوں کو اس ہفتے میں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ چیزیں آپ کے حق میں، آپ کی فیورز میں رہ سکیں۔ تو اس ہفتے کا بیسکلی آپ لوگوں کا جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر گندم یا باجرا۔ لیو برجسد کے حامل جو لوگ ہیں، بیسکلی یہ پورا ویک اگر ہم لوگ اینالائز کریں تو اس پورے ہفتے میں ماضی میں لگنے والا گرہن، چونکہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ پرابلماتک نہیں تھا، لیکن جو آگے آنے والا گرہن ہے 14 تاریخ کو، یہ آپ لوگوں کے لیے خاصا احتیاط کن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے حاکم ستارے شمس کا گرہن ہے، اور شمسی گرہن 14 تاریخ کو جو ہوگا تو اس کے اثرات ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد تک رہنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے پاس پلاننگز رہنی چاہیے، آپ لوگوں کے پاس تحمل مزاجی ہونی چاہیے، چیزوں کو ایبزارب کرنا ہو، ایکسیپٹ کرنا ہو۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے مینٹلی طور کے اوپر پہلے سے پریپیئر رکھنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی دوسروں کے بدلتے رویوں کو درگزر کرنا، یا پھر زمانے کے ساتھ حالات جو تبدیل ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ گو کہ فائنینشلی طور کے اوپر آپ کی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی احتیاط کن ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی آپ کا اپنا کانفیڈنس لیول اور آپ کی سوچ نظر آتی ہے۔ آپ نے مالی لحاظ سے پلاننگز تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ خوشائند نہیں ہیں۔ تو چیزوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے مشاغل کو اپنی زندگی میں لازمی طور کے اوپر شامل حال رہنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ پریشانیوں سے ڈائیورٹ ہو کے اپنے مشاغل میں تھوڑا سا ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ تو یہ پورا ویک بیسکلی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اپنے موٹیویشن لیول کو ہائی رکھنا ہے، اسپرٹس کو ہائی رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور کے اوپر آپ لوگوں نے تھوڑا سا سٹیبل رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے سفر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سفر آپ لوگ کے لیے ہمیشہ سے اس ویک میں خوش آئند رہے گا۔ گو کہ قمر در عقرب کے ایام میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو صدقہ لازمی طور کے اوپر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سفر سے جڑی ہوئی جتنی خواہشات ہیں نہ صرف وہ پوری ہو سکیں گی، بلکہ دوران سفر کچھ نت نئے تجربات اور نئی تخلیقات اور سوچ میں کوئی نئی جہت آپ کو مل سکتی ہے۔
خانگی ماحول آپ کا کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آتا ہے. ایون کمیونیکیشن گیپ آپ کا جو فیملی ممبر کے ساتھ ڈسٹرب تھا اس میں تھوڑی سی بہتری آ سکے گی. تو خانگی خوشحالی کا تھوڑا سا ایلیمنٹ آپ کے لیے کافی حد تک اس پورے ویک میں بہتر ہے. لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں پراپرٹی میں، وہیکل میں، زراعت میں، تو انویسٹمنٹس اس ہفتے میں کرنا اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے. تو چیزوں کو روک لیں، گرہن کے بعد جا کے انجام دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہ سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ بیسیکلی رومانوی زندگی کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا احتیاط کن ہے کہ جس فرد کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں یا تو اس کی سوچ میں وہ پیورٹی یا پختگی نہیں نظر آ رہی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں. تو اس چیز کو پہلے سے آپ لوگ مینٹلی طور کے اوپر پریپیئر رہیں گے تو تب فوری طور کے اوپر آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گی. فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی دیکھی جائے تو یہ قدرے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. نہ صرف فزیکل ہیلتھ بلکہ آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں، آپ لوگوں کے کام کرنے کی روٹین، دوسروں کے ساتھ آپ کے روابط اور ایون دوسروں کا تعاون جو کہ آپ کے کو ورکرز ہوں گے یا ایون آپ کے حکام بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی صحت کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے اس ویک میں. لیکن آپ کے ازدواجی زندگی میں جو محبت کا عنصر تھوڑا سا کم ہو چکا تھا دوبارہ سے بحال ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے مشترکہ نوعیت کے کاموں میں جو بلا وجہ کی رنجشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں چل رہی تھیں پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے میں بھی یہ تسلسل بہتر رہے گا کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی قدرے بہتری کی جانب بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن آپ لوگوں کے ہم ایسے تمام کام دیکھیں جو بیسکلی آپ کے انشورنس کلیم لٹیگیشن یا بیسکلی آپ کے وراثتی پنچایتی مشکلات سے دوچار ہیں تو یہاں پہ چیزیں سٹل ابھی بھی آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہے اور ایک صبر آزما ٹائم یہاں پہ آپ کو گزارنا پڑے گا. چیزوں کو درگزر کر دیں تو زیادہ بہتر ہیں کیونکہ گرہن کے بعد کے اثرات آپ کے لیے زیادہ خوش آئند رہیں گے. ایون تعلیمی معاملات ہوں، بیرون ملک سفر ہو یا پھر روحانی طور کے اوپر وظائف و چلہ کشی ہو، تب بھی چیزیں اتنی زیادہ خوش آئند نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ذاتی کریئر، رسپیکٹ اور عزت کی بات کی جائے تو یہاں پہ معیار بہت بلند ہے. آپ لوگوں کو دوسرے افراد کی طرف سے رسپیکٹ بہت اچھی ملے گی، عزت بہت اچھی ملے گی. آپ لوگ پہلے سے جو کام کر رہے ہیں اس میں مشکلات دور کرنے کے لیے دوسروں کا تعاون آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. سوشلی طور کے اوپر آپ کے روابط ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہلکا احباب کی طرف سے بھی فوائد ملنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں. اس پورے ہفتے میں بیسکلی آپ لوگوں کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ورگو برج شملہ، برج شملہ کے حامل جو لوگ ہیں یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے آمدن، روپے پیسے، انویسٹمنٹس، مالی وسائل کو حاصل کرنا، مالی مشکلات کو ختم کرنا اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس پورے ہفتے میں آپ کی توقعات جو کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی وہ خواہشات جن کے بارے میں آپ لوگ وقت یا پیسہ صرف کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہے. تو چیزوں کو تھوڑا سا بیلنس کر لینا زیادہ مناسب ہے. توقعات کو تھوڑا کم کر لینا آپ کے لیے خوشائند رہے گا اور آپ کو وقتی مایوسی نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ہفتے کی ہے وہ ہے آپ کا ڈیسیژن میکنگ، کیونکہ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ اتنی اسٹرانگسٹ پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے قوت فیصلہ آپ کے حق میں اتنا زیادہ پائیدار رہ سکے. تو ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے یا تو اپنے فیصلوں کو آپ لوگ نظر ثانی کریں یا پھر آپ لوگ تجربہ کار لوگ یا اپنے بزرگین اور مخلصین سے لازمی طور کے پر ایڈوائس طلب کریں. اس پورے ہفتے میں آمدنی کے وسائل تو بڑھ سکیں گے، مالی مشکلات تو کم ہو سکیں گی. آمدنی کے وسائل یا ایون نئی انویسٹمنٹس کے لحاظ سے چیزیں بہت خوش آئند رہیں گی. لیکن اس پورے ہفتے میں ڈیسیژن میکنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ بیسکلی 14 تاریخ کو آنے والا گرہن اور اس کے ساتھ 11 تاریخ کے بعد سے شروع ہونے والا قمر درخرب آپ لوگوں کی خواہشات اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ دونوں ہی اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل نظر آتا ہے. سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے خوش آئند رہے گا، لیکن دوران سفر آپ لوگوں نے تھوڑا سا جلد بازی انداز گفتگو میں بھی اور رفتار میں بھی ان دونوں چیزوں میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور پر دینا ہے. آپ کے ایسے تمام روابط جو کہ عزیز و قارب ہیں، بہن بھائی، ایون نیبرز کے ساتھ بھی ہیں، تو یہاں پہ کمیونیکیشن گیپ رہنے کی انڈیکیشنز ہیں. بات چیت کا دورانیہ یا عمل اس کو ختم کریں اور بات چیت جاری رکھتے ہوئے معاملات زندگی کو بہتر رہیں، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ اگر رہتا ہے تو یہ گیپ آپ کا اگلے آنے والے کچھ ہفتے رہ سکتا ہے. تو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں تاکہ آپ کو روابط خوشگوار ملیں اور بعد میں جا کے تجدید مراسم نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز آپ کے لیے بہت زیادہ
اچھی سمراٹ اچھی سوچ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون فیملی ممبر کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو مالی فوائد ملیں گے. والدہ کی شفقت محبت اور دعاؤں کی وجہ سے بھی آپ کو خاندگی خوشحالی بھی مل سکتی ہے. یا ایون فیملی ممبرز اگر آپ کی پسند یا محبت سے اتنا زیادہ سیٹسفائی نہیں تھے تو اس ہفتے میں آپ کو یہ خوشی بھی نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ رضامند نہیں تھے ان کی رضامندی جو ہے وہ آپ کو دیکھنی نصیب ہوگی. اس کے علاوہ آپ لوگ ایسا کوئی بھی کام کریں جو کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ سے ہو, ایگریکلچر کی فیلڈ میں انویسٹمنٹ سے ہو, یا پھر آپ لوگوں کے وہیکل سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹس میں ہو, تو یہاں پہ آپ کو مالی فوائد یقینی طور کے اوپر مل سکیں گے. ایون اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد بھی آپ کے لیے روحانیت یا مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھنے کا یا فلاحی کاموں کی طرف مزید اور زیادہ آپ کی سوچ ڈیولپ کرنے کا باعث بنتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گی. آپ کے وہ حاسد جو کہ کام کی جگہ کے اوپر تھے ان کی یا تو حد بندی ہو جائے گی یا وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ویک بیسیکلی آپ لوگوں کے کام کرنے کی جگہ کے اوپر حاسدین کے اپنے ہی بد ارادوں میں ناکامی کا بھی ہفتہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ پورا ویک آپ لوگوں کے فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کا بھی اچھا خوشائند ویک ہے. ایون آپ کے وہ ریلیشن شپس جو کہ آپ کے شریک کار کے ساتھ ہیں, مشترکہ طور کے اوپر کاموں کے لحاظ سے ہیں, یا ازدواجی زندگی میں بلا وجہ بحث و تکرار ماضی میں ہوئی اور اس کو ختم کرنے کی انڈیکیشنز ہیں, یا ازدواجی زندگی کے لحاظ سے آپ کی ماضی میں ہوئی بلا وجہ کی رنجشیں یا بلا وجہ کی بحث و تکرار کو ختم کرنے کے لحاظ سے اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کی اچھی خوشگوار انڈیکیشنز نظر آتی ہیں کہ آپ لوگ اگر چاہیں کوشش کریں تو آپ کی جتنی بھی چیزیں پارٹنرشپ سے ریلیٹ کرتی ہیں, جتنی بھی چیزیں آپ کی ازدواجی زندگی سے مشکلات کے بارے میں ریلیٹ کرتی ہیں, ان میں آپ کو خاطر خواہ فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے. ایون آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ انشورنس کلیم یا رکے ہوئے پیسوں سے ریلیٹ کریں اور وہ ماضی میں رکاوٹ کا شکار تھے, اس ہفتے میں کوشش کرنے سے آپ کو کوئی اچھا رسپانس دیکھنے کو ملے گا. قانونی پنچایتی معاملات میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی بھرپور فوائد مل سکتے ہیں. ایون ایسے تمام لوگ جو کہ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ماضی میں کئی مہینوں سے التوا کا شکار ہے, تو اس ہفتے میں کوشش کرنے سے آپ کو کوئی اچھا رسپانس مل سکتا ہے. ایون تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے بھی آپ کو فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کا ذاتی کریئر, ذاتی بزنس, ذاتی رسپیکٹ کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھا جائے تو بیسیکلی نئے کام کے اعتبار کے لحاظ سے یا پھر نئے معاہدوں کے اعتبار کے لحاظ سے تو چیزیں بہتر ہیں, لیکن جو پہلے سے آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں ان کو بھی مزید دوبارہ سے نظر ثانی آپ لوگ اس ہفتے میں لازمی طور کے اوپر کریں. اس ویک کا بیسیکلی آپ لوگوں کو جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ ہے آپ لوگوں کا سبز رنگ کا, جو کہ آپ لوگ دیں گے بدھ والے دن. لیبرا برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں, بیسیکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا کافی حد تک رومانوی خوشبختیوں بھرا ہے. آپ لوگوں کی سوچ میں محبت بانٹنا, محبت سمیٹنا, تخلیقی کام کرنا, اپنے کام میں خوبصورتی کو پیدا کرنا. جیسے کہ لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی سوچ, آپ کے مزاج میں پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ حاوی نظر آتا ہے, لیکن اس ہفتے میں تھوڑی سی احتیاط آپ لوگوں کے لیے لازم ہے. وہ احتیاط آپ لوگوں کے کریئر سے بھی ہے, رسپیکٹ سے بھی ہے, جن سے مخالف کے افراد سے بھی احتیاط ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ وابستہ توقعات میں بھی کمی رکھیں تو آپ لوگوں کو وقتی طور پر مایوسی نہیں اٹھانی پڑے گی. کیونکہ بیسیکلی 14 تاریخ کو لگنے والا گرہن اور اس کے علاوہ اسی ہفتے شروع ہونے والا کمر درکرب جو کہ آپ لوگوں کے لیے بلا وجہ کریئر وائز, کریئر کی اسٹیبلٹی وائز اور دوسروں کے سے خواہشات کا پورا ہونا بلا وجہ رکاوٹیں پریشانیاں لا سکتا ہے. تو آپ اپنے سوچ کی خوبصورتی کے اوپر زیادہ فوکس کریں, جو پہلے سے آپ کے کام چل رہے ہیں انہی کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں, لیکن اپنے اخراجات کو مینج بھی لازم رکھیں, کیونکہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کی آمدنی اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر اخراجات کے بڑھنے کی وجہ سے نظر آتی ہے. شاہانہ مزاجی ہو یا اخراجات کا بڑھاوا ہو, ایون کچھ ناگہانی طور کے اوپر اخراجات کے لیے پہلے سے تیار رہنا یا پہلے سے تھوڑی سی بچت کر کے رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ معیاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے سفر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے. سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت یا پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورتی کے ثمرات نظر آتے ہیں کہ سفر سے آپ کو مالی فوائد بھی ملیں گے, سفر سے آپ کو نئے تجربات بھی ملیں گے, اور سفر سے آپ کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں.
آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے ہو، یا آپ کے نیبرز کے ساتھ مل کے کوئی کام ہے، تو اس میں بھی آپ کو مالی فوائد اس ویک میں ملتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ خانگی خوشحالی کا دورہ نظر آتا ہے، سواری کو چینج کرنا ہو، گھر کو چینج کرنا ہو، اس لحاظ سے بھی اس ہفتے میں اچھے ثمرات آپ کو مل سکیں گے۔ والدہ کی شفقت، والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے خانگی ماحول بڑا خوشگوارانہ انداز میں آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ ایون فیملی ممبرز آپ کے ساتھ بہت اچھے اپنے مراسم بناتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے تعاون اور مدد کی وجہ سے آپ کے کئی ایک مشکلات میں انشاءاللہ کمی آ جائے گی۔ رومانوی زندگی کی بات کی جائے تو رومانوی زندگی میں ماضی میں جس پریشانی اور مشکلات سے آپ لوگ گزر رہے تھے، وہ پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی لاسٹ ویک سے ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں، تو یہ ہفتہ بھی اسی کا تسلسل رہے گا، اور رومانوی زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو یا اپنی پسندیدگی کو شادی کی طرف آپ لوگوں نے اگر لے کے جانا ہے، تو اس لحاظ سے بھی کوشش کرنے سے آپ کو اچھے ثمرات دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کی وجہ سے پریشان تھے، یا ان کے صحت کے لحاظ سے آپ لوگ پریشان چلے آ رہے تھے، اس ہفتے میں آپ لوگ اس پریشانی سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ کمی دیکھنا نصیب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، یہ کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتی ہے، فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے چیزیں بہتر ہیں، لیکن لاسٹ ویک جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ کام کرنے والی جو جگہ ہے، آپ جس جگہ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے جو کو ورکرز ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ بحث و تکرار کا جو عنصر ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھیں۔ اگر دوسرے افراد آپ کے مزاج کے برخلاف کوئی بات کر رہے ہیں، چیزوں کو اگنور کر دینا، درگزر کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ کام کو تبدیل کرنے کے لحاظ سے بھی خوشائند نہیں نظر آتا۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، اسی پہ ہی فوکسڈ کر کے اپنی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ چیزوں کو پراپرلی آپ لوگ مینج کریں، تو چیزیں آپ کے لیے زیادہ مناسب رہ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت کے جتنے کام ہیں، ان چیزوں میں مزید انویسٹمنٹ کرنے سے اوائڈ کریں، لیکن مشترکہ نوعیت کے جتنے کام ہیں ان میں آپ کو فوائد دیکھنے ضرور نصیب ہوں گے۔ ماضی کی خرابیاں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، بلا وجہ کے جو اخراجات انکریز ہو چکے تھے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایون پہلے سے شروع کیے گئے کاموں میں مالی فوائد بھی مل سکیں گے، لیکن مزید انویسٹمنٹ کو تھوڑا سا روک لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ بیسیکلی کسی جگہ پیسے کی رکاوٹ سے ہیں، انشورنس کلیم سے ہیں، یا ایون پنچایتی صورت میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہو، یا قانونی مشکلات کو ڈسکس کرنا ہو، یا کورٹ کچہری کے معاملات جتنے بھی ہیں، اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کن نظر آتے ہیں۔ بلا وجہ کے فضول قسم کے لوگ آپ کے روپے پیسے اور وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس لحاظ سے یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں نے ایسے تمام معاملات میں خاص احتیاط برتنی ہے، اور کسی بھی طور کے اوپر آپ لوگوں نے دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا پیسے کے لحاظ سے۔ ایون قرض دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے دیں کہ اس قرض کی واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ کریئر وائز دیکھا جائے تو کریئر کی سٹیبلٹی، جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بولا ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کا کریئر، رسپیکٹ، عزت، ایون نئے معاہدے کرنا، اس لحاظ سے یہ ہفتہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ خواہشات ہوں یا دوست ہوں، دونوں ہی لحاظ سے یہ ویک بہت زیادہ احتیاط کن ہے۔ اس ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ بنے گا وہ صدقہ دو طرح سے ہے۔ پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے پیر والے دن سفید رنگ کا، اور اس کے علاوہ ہفتے کے اختتام کے اوپر آپ لوگ اتوار والے دن صدقہ دیں گے گندم یا باجرے کا۔ اسکارپینز، برج اکرب کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا شاہانہ مزاجی کے ساتھ گزارنے کا ہے، لیکن اس شاہانہ مزاجی میں ایک عنصر آپ لوگوں نے لازمی طور کے اوپر ہائی لائٹ رکھنا ہے کہ شاہانہ مزاجی میں بے جا فضولیات یا بے جا اخراجات آپ کے انکریز نہ ہوں، کیونکہ یہ پورا ویک بیسیکلی آپ لوگ دوستوں کے اوپر، خواہشات کے اوپر، اور سب سے امپورٹنٹلی اگر آپ کے کوئی پنچایتی پرابلمس ہیں، کوئی انشورنس سے پرابلم ہے، یا ایون دوسرے آپ سے قرض طلب کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے رحم دلی میں بھی گزر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرض اتنا دیں جتنا بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ خواہشات کے اوپر اتنا صرف کریں کہ آپ کو مالی طور کے اوپر تنگی نہ آئے۔ دوستوں کے اوپر اتنا صرف کر سکیں جتنا ان کے اندر مخلصانہ رویہ آپ کو نظر آئے۔ تو یہ پورا ویک بیسیکلی آپ لوگوں کے سوچ میں، مزاج میں ایک لیڈرشپ رول بھی نظر آتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کا کنٹرول خود حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مسائل ہوں یا پرابلمز ہوں، کریئر ہو یا کریئر کی سٹیبلٹی ہو، کریئر کی گروتھ ہو، آنے والا مستقبل ہو یا پھر ابھی کا حال ہو، آپ ہر لحاظ سے چیزوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں۔
इसके साथ साथ आप लोगों की आमदनी के जो वसाइल हैं ये डेफिनेटली तौर के ऊपर बढ़ रहे हैं। सफ़र आप लोगों के लिए वसीला है, सफ़र साबित होगा और सफ़र से जुड़ी हुई ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सकेगा। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा बल्कि आपको रिलेटिव्स, बहन भाइयों की तरफ से इखलाकी सपोर्ट भी मिल सकती है। मॉरली तौर के ऊपर आपको जो सपोर्ट मिल रही है ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा सकेगी। औलाद आपकी सोच का महवर नज़र आती है। आप उनके लिए कुछ ना कुछ करने का हमा वक्त सोचते हुए नज़र आएंगे। तो प्लानिंग्स आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही हैं जो कि अपनी करियर की स्टेबिलिटी के लिहाज से भी हैं। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से रिलेटेड या उनके फ्यूचर से रिलेटेड या उनकी तालीम से रिलेटेड सोचें भी आपके बढ़ावी नज़र आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो खानगी माहौल है इसमें बिला वजह के जो हासदीन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो खानगी माहौल में हासदीन की हद बंदी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में हों या सवारी में हों या एग्रीकल्चर की फील्ड में हों वो इस वीक में आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आती, क्योंकि ये वीक बेसिकली आप लोगों के करियर, रिस्पेक्ट और इज़्ज़त जो ऑलरेडी पहले से चीज़ें चल रही हैं उनमें तो आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। लेकिन जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी ऐसी तमाम फील्ड्स में उनके लिए इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वीकेंड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा शमसी ग्रहण और इसके साथ साथ इसी वीक के 3 दिनों के बाद से स्टार्ट होने जा रहा है कमर दरअक्रम। तो इस लिहाज से हर दो तरह से ये वीक आप लोगों के लिए नए कामों की शुरुआत से रुकने का है, एहतियात बरतने का है। नए तजर्बात से गुरेज करें, पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं में चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ इख्तियार रखें, तो मामलात ज़िंदगी आपके लिए खुशगवार रहेंगे। इसके साथ साथ ये वीक बेसिकली आप लोगों के रोमानवी ज़िंदगी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, बहसो तकरार चल रहे हैं, उनको भी सुलह जोई के साथ समेटने का वीक है। कोशिश करने से जिस फर्द से आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ चीज़ें आपकी सुलझ सकती हैं। कुछ चीज़ों को आपको दरगुजर करना पड़ेगा और मामलात ज़िंदगी आपके सुलझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो सेहत जिस्मानी आपकी काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपके जो काम करने वाली जगह है, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर चाहे मातहत हों, आपके को-वर्कर्स हों या इवन आपके कोलीग्स हों, ऐसे तमाम लोग बिला वजह आपसे हसद में मुब्तला नज़र आते हैं, बिला वजह आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें जो हैं मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे अफराद से मोहतात रहने की कोशिश करें और मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को बर वक्त अंजाम देने की कोशिश करें, क्योंकि काम से डेली रूटीन जितनी भी है उसमें थोड़ी सी सुस्त रवि नज़र आती है। तो काम की रूटीन में सुस्त रवैया अख्तियार करना आपके लिए इतना ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आता। इस चीज़ को ओवरकम करेंगे तो आप लोग अपनी जॉब से जुड़ी हुई मुश्किलात से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की इज़्दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मामलात को देखा जाए तो यहाँ पे मामलात ज़िंदगी आपके लिए खुशहाल नज़र आते हैं। इज़्दवाजी रिलेशन हो, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात हो या शरीक हयात की सोच में मुस्बत पहलुओं का उजागर होना हो, हर दो लिहाज से चीज़ें खूबसूरत हैं। इवन आपके मुश्तरका नौइयत के जितने भी काम हैं आपके लिए फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर बढ़ावे की सूरत अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मुश्तरका तौर के ऊपर आपके जितने मामलात हैं उसमें अपनी सोच को इम्प्लीमेंट रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने शरीके कार की सोच को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं तो तब आपके लिए थोड़े से अखराजात बढ़ सकते हैं। अपनी सोच को बेहतर करेंगे तो आपकी सोच ज़्यादा मुनासिब नज़र आती है मुश्तरका नौइयत के कामों में फ़वाइद लेके आने के लिए। इवन आपका ये पूरा हफ्ता बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन या किसी को कर्ज देने के लिहाज से भी थोड़ा सा एहतियात को नज़र आता है। मामलात थोड़े से आपकी ख्वाहिशात के बरअक्स होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए अपने, चाहे वो पंचायती प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो क्लेम से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे किसी को कर्ज दिया था उसकी वापसी हो या इवन कर्ज दे भी रहे हैं तब भी उसकी जल्द वापसी हो। तो ऐसी तमाम तर चीज़ों में आप लोगों को पहले से ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा अच्छे फ़वाइद नहीं मिलने वाले, तो मामलात आपके लिए परेशान कुन नहीं रहेंगे। कानूनी मुश्किलात की बात की जाए तो कानूनी प्रॉब्लम्स या कानूनी मामलात को हल करने के लिए हफ्ते के पहले 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं कि पहले 3 दिनों में अगर आपने कोई पैचअप करना है, आपकी कोई कोर्ट कचहरी की डेट है या आपके केस का फैसला आना है, तो पहले 3 दिन आपके लिए ज़्यादा खुशबख्त हैं, लेकिन जो अगले 4 दिन हैं वो इतने ज़्यादा खुशशाइन नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ आप लोगों का जो करियर है, रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, इस लिहाज से भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा एहतियात कुन है कि आप जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, इस बारे में सोच समझ के करें कि आपकी बात या आपका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों की नज़रों में आपके रिस्पेक्ट को
کم نہ کر دے. اس چیز کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیں گے، اور وہ رہے گا گندم یا باجرے کا. سیجیٹیریس ورڈز اکاس. سیجیٹیریس کے لحاظ سے یہ پورا ہفتہ بیسیکلی آمدنی کے لحاظ سے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جہاں پہ آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، مالی مشکلات کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہیں پہ آپ لوگوں کو اخراجات کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا کانشیس رہنا چاہیے. یہ پورا ویک بیسیکلی آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ ابراڈ سے ریلیٹڈ ہیں، بیرون ملک سفر سے ہوں یا ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہوں، ایسے تمام معاملات بھی آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کو نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسا کام آپ کی ذات سے نہیں سرزد ہونا چاہیے جو کہ آپ کے تعلیمی معاملات جتنے بھی ہیں ان میں پریشانیوں کا سبب بنے، یا پھر اگر بیرون ملک سفر میں خواہش پوری نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ذہنی طور کے اوپر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ 14 دسمبر کو لگنے والا جو سورج گرہن ہے اس ہفتے اس کے اثرات رہیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کوشش کرتے ہیں، ایون 20 تاریخ کے بعد کوشش کریں گے، تو آپ کا انشاءاللہ ابراڈ سے ریلیٹڈ سفر ہو یا تعلیمی طور کے اوپر خواہشات ہوں، ہر دو لحاظ سے چیزیں آپ کی انشاءاللہ پوری ہو سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر کچھ نئے معاہدے کرنا چاہتے ہیں، نئے عہد کرنا چاہتے ہیں، نئے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کریئر میں ملنے والے مواقعوں کو اویل کرنا چاہتے ہیں، یا مشترکہ نوعیت کے کاموں کو شروع کرنا چاہتے ہیں، یا آلریڈی اگر کوئی پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہر طرح کا آپ کا بزنس جو کہ انڈیویجول ہو یا پارٹنرشپ کے اوپر ہو، آپ کے لیے خاص احتیاط کا حامل نظر آتا ہے. اس ہفتے میں چیزیں اتنی زیادہ سٹیبلٹی کی طرف نظر نہیں آتی جو کہ اسپیشلی بزنس سے ریلیٹڈ ہوں. صرف آپ کی مالی مشکلات میں کمی ہو رہی ہیں، فائنینشلی طور کے اوپر آپ کو بینیفٹس ملنے جا رہے ہیں، لیکن کاروبار کے لحاظ سے ایون شریک کار کے ساتھ آپ کے روابط یا آپ کے رسپیکٹ عزت کے لحاظ سے چیزیں یہ بہت زیادہ احتیاط کو نظر آتی ہیں، اور ان احتیاط میں آپ لوگ اپنے الفاظ کا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی جتنی معاملات ہیں اس میں بھی خاص احتیاط انڈیکیشنز رکھے ہوئے نظر آتی ہیں کہ شریک حیات کی صحت ہو یا شریک حیات کی سوچ میں بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی ہو، اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بہتر آپ لوگ اپنے وقت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر آپ لوگ درگزر کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے یہ بحال و برقرار رہتا ہوا نظر آتا ہے. سفر کر رہے ہیں تو سفر مالی خوش بختیاں آپ کو دلا سکے گا، ایون آپ کے رکے ہوئے پیسے کسی جگہ ہیں اور آپ لوگ اس لحاظ سے بھی سفر کر رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے چیزیں کافی خوشائند نظر آتی ہیں، یا ایون تجدید مراسم کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو تب بھی معاملات زندگی آپ کے خوشحال نظر آتے ہیں. بہن بھائی یا عزیز و قارب کے ساتھ مل کے اگر کام کر رہے ہیں تو تمام فیصلے اور تمام ایون مالی لین دین سے ریلیٹڈ چیزیں آپ ان کی ذات کے سپرد کر دیں تو تب آپ کے لیے چیزیں مناسب رہ سکتی ہیں. اگر خود سے آپ لوگ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کے لیے مالی لحاظ سے اتنی زیادہ خوش بختیاں پارٹنرشپ کے کاموں میں نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا خانگی ماحول آپ کے لیے خوشحالی کا عنصر بحال و برقرار رکھے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن جو ویکینڈ کا مرحلہ ہے اسپیشلی قمر در عقرب کے منفی ایام اور گرہن کی تاریخ قریب ہونے کی وجہ سے ویکینڈ کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بھی طور کے اوپر بحث و تکرار نہیں کرنی، کیونکہ بحث و تکرار طول پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور بلا وجہ ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول کی خوشحالی بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور یہ عنصر آپ لوگوں نے جو ویکینڈ ہے یعنی کہ ہفتہ اور اتوار، اس دن آپ لوگوں نے خاص طور کے اوپر احتیاط برتنی ہے. ایون ایسے تمام کام جو کہ آپ اپنے گھر سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ لوگ تزئین و آرائش سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ایون شفٹنگ سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے مناسب ہے ماں سوائے ویکینڈ کے اوپر شفٹنگ، گھر کی تعمیر یا گھر کو شفٹ کرنا ہو یا تزئین و آرائش کرنی ہو تو اس لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا روک لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور وہ آپ گرہن کے بعد ترتیب دیں تو آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رومانوی زندگی میں جو بلا وجہ کی حساسیت پائی جاتی ہے، نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، وہم وسوسے پائے جاتے ہیں، آپ اگر کوشش کریں تو رومانوی زندگی میں یہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ سکتی ہیں، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی یہی حساسیت آپ کی رومانوی زندگی کو بلا وجہ ڈسٹرب رکھے ہوئے نظر آتی تھی. بلا وجہ حاسد قسم کے لوگ آپ کی رومانوی زندگی میں دونوں کی دوریوں کا باعث بنے ہوئے نظر آتے تھے. تو اس ہفتے میں آپ لوگ اپنا کمیونیکیشن گیپ ختم کر کے اور تھوڑی سی چیزوں کو درگزر کر کے آپ اپنی محبت سے ریلیٹڈ تمام تر چیزوں کو
बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ औलाद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्टिल इस हफ्ते भी आप लोगों के लिए ख़ास एहतियात कौन है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की सेहत के लिहाज से काफ़ी हद तक एहतियात इस हफ्ते भी नज़र आती है, और इस लिहाज से आप जो अपना सदका देंगे वही सदका आप लोग औलाद की सेहत की नीयत से भी लाजमी तौर के बढ़ दें। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों की अपनी फिजिकल हेल्थ काफ़ी बेहतर है। इवन आपकी ख्वाहिशात के एतबार से ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपका सोशली तौर के ऊपर जो रवाबत है उस लिहाज से ये वीक बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो इखलाकी हो, माली हो, या इवन वो किसी के साथ चीज़ों को शेयर करने की हो, तो वो आप अपने हल्का अहबाब के जो मुखलिसीन हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे समरात लिए हुए नज़र आते हैं। इवन आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में भी उनका अच्छा खासा शेयर नज़र आएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली सोशली तौर के ऊपर एक्टिव रवाबत के हों, इसमें भी वसत नज़र आती है। वसत हल्के में भी नज़र आती है, वसत बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट में भी नज़र आती है जो दूसरों के दिलों में है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि पार्टनरशिप से हैं या अज़दवाजी ज़िंदगी से हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस बारे में पहले बताया कि अज़दवाजी ज़िंदगी और पार्टनरशिप से जुड़ी हुई हर चीज़ बेसिकली थोड़ा सा सेंसिटिविटी का शिकार है, हसासियत का शिकार है, तो चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात के साथ आपको डील अप करना चाहिए। इवन आपके कानूनी मामलात हों या पंचायती सूरत में प्रॉब्लम्स हों, उनको हल करने की अगर आपकी सोच है तो इस लिहाज से ये वीक आपके लिए इतना मुनासिब नहीं है। हर दो एतबार से, चाहे पंचायती प्रॉब्लम है, आपके रुके हुए पैसे हैं, आपके इवन इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर आपकी बेसिकली कानूनी तौर के ऊपर चीज़ें हैं, ग्रहण के अयाम के बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुनासिब रह सकेंगी। लेकिन ये हफ्ता आप लोगों के लिए हर दो एतबार से इतना ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आता, तो चीज़ों को रोक लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ाती करियर, ज़ाती रिस्पेक्ट के लिहाज से कोशिश करें कि आपकी ज़ात से कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा अमल अदा ना हो जो बिला वजह आपकी रिस्पेक्ट दूसरे अफराद की नज़रों में कम हो सके। इस वीक का जो बेसिकली आप लोगों का सदका है, जो अपनी नीयत से भी और अपने औलाद की नीयत से भी आप लोग देंगे, वो सदका आप लोगों का दो तरह से है। पहला सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन किसी भी लाल रंग की चीज़ का, और दूसरा सदका जो आप लोग देंगे वो आपका सदका है हफ्ते वाले दिन का किसी भी काली रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉनियंस बुर्ज जदी, कैप्रिकॉनियंस के हामिल ये लोग हैं, बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं तो आपके लिए मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, सोच में मुस्बत पहलुओं का उजागर होना, सोच में पॉजिटिविटी का बहाल बरकरार होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन आप लोगों के लिए आमदनी के वसाइल हों, कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली हो, खुद एतमादी बढ़ती हुई नज़र आती है, सफ़र का इरादा बन सकता है, और सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र इंशाअल्लाह साबित होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बहाल और बरकरार हो रहा है, ये आपको काफ़ी हद तक रोज़मर्रा के जो बिला वजह के डिप्रेशन या बिला वजह की प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी उनको समेटने में मदद फराहम कर सकता है। आपके वो रिलेशंस जो कि अजीज़ों कारमी बहन भाइयों के साथ ख़राबी का शिकार थे, वो इंशाल्लाह बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इवन आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होने की वजह से खानगी माहौल में खुशगवारी का अंसर आप लोग बहाल रखे हुए नज़र आते हैं। आप लोग ऐसे तमाम मामलात जो कि बिला वजह फैमिली मेम्बर्स के साथ बहस व तकरार की सूरत अख्तियार कर चुके थे, या खानगी माहौल में हासदीन की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ऐसे तमाम मसाइल को भी समेटने का इख्तियार आपको इस हफ्ते में मुमकिन तौर के ऊपर मिलता हुआ नज़र आता है। इस पूरे वीक में सिर्फ आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी एहतियात कन है। बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड ख्वाहिशात का पूरा ना होना वक्ती मायूसी का सबब बन सकता है, लेकिन ये पूरा वीक बेसिकली औलाद से रिलेटेड मामलात हों या मोहब्बत से रिलेटेड ख्वाहिशात हों, हर दो लिहाज से काफ़ी खुशकुन नज़र आता है। जिस फर्द से आप मोहब्बत करते हैं वो काफ़ी अच्छे अल्फाज का इजहार करता हुआ नज़र आएगा। ना सिर्फ अच्छे अल्फाज का इजहार कर सकता है, बल्कि अमली तौर के ऊपर भी आपको उस ज़ात की तरफ से फ़वाइद मिल सकते हैं, इखलाकी फ़वाइद भी और अमली तौर के ऊपर भी फ़वाइद भी, जिसकी वजह से आपका मज़ीद मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव कर जाएगा। इवन अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद भी आप लोगों की तक़वियत का इंशाअल्लाह बाइस साबित होगी। आप लोगों की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो माजी के जो वहम वसवसे चल रहे थे, बिला वजह की प्रॉब्लम चल रही थी, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का शिकार थे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुनासिब रहेंगी कि फ़िज़िकल हेल्थ में डे बाय डे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन आपके जो रिलेशंस हैं बेसिकली आपके काम करने वाली जगह के ऊपर, चाहे वो आपके मातहत हों या को वर्कर्स हों, हर दो लिहाज से आपके काम वाली जगह के ऊपर थोड़ी सी एहतियात लाजिम है, क्योंकि बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कायम होती हुई नज़र आती हैं। जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं,
दूसरे लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, दूसरे लोग आपकी बात को गलत रंग देने की तरफ जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है जब भी आप अपने काम की जगह के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी को इवन काम समझा भी रहे हैं। इवन अपनी जिम्मेदारियों से गफलत जो है ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो काम से गफलत या काम से रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़ात के ऊपर आती हैं, इसको बर वक्त अंजाम देना इस वीक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की जो खुशहाली है इस वीक में पहले 3 दिन आपको हासिल रहेगी, लेकिन पहले 3 दिनों के बाद कमर दरकरब के जो आयाम शुरू होंगे तो अज़दवाजी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं, या दूसरा फ़र्द आपकी बात को अंडरस्टैंड ना करता हुआ नज़र आएगा। इवन आपकी उसके सोच या उसके अमल के ऊपर जो गिरफ्त थी वो भी कमज़ोर पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो आपके पार्टनरशिप के काम हैं, जो आप किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, तो मुश्तरका नौयत के भी जितने भी काम हैं, जितनी भी मुआहिदे हैं, जितने अहद हैं, जितनी आप लोगों ने अगर कोई मामलात को अंजाम देना है तो पहले 3 दिनों में ऐसे तमाम कामों को अंजाम दे लें, क्योंकि अगले जो 4 दिन हैं मुश्तरका नौयत के कामों के बढ़ावे के लिए या नए मुआहिदे के लिए, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ आप लोगों ने प्लान आउट करना है और पहले 3 दिनों में जो भी आपने पार्टनरशिप का काम अंजाम देना है पहले 3 दिन में कर लें। अगले 4 दिन में उन्हीं 3 दिनों के मुताबिक चीज़ों को गुजारना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि बेसिकली विरासत से रिलेट करते हैं, लिटिगेशन से रिलेट करते हैं, या बेसिकली किसी जगह के ऊपर पैसे की रुकावट से रिलेट कर रहे हैं, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा खुशकुन नज़र नहीं आते। लेकिन आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली दूसरों से जुड़ी हुई ख्वाहिशात से रिलेट कर रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। इवन इस हफ्ते में आप लोगों को वालिद की सेहत या वालिद के साथ अपने रवाबत के ऊपर भी थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का बहाल रह सके। इवन वालिद की सेहत के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तलीमी सरगर्मियाँ हों या बेसिकली आप लोगों के बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड चीज़ें हों, इनमें थोड़ा सा जुज़ वक्ती आप लोगों को डिले देखने को मिल सकता है। पहले से मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों की इज्जत की बहाली का हफ्ता है। करियर में स्टेबिलिटी का वीक है। करियर में आगे बढ़ने के मौके हों या करियर से रिलेटेड चीज़ों को प्लान आउट करना हो, हर दो सूरत में आप लोग चीज़ों को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के बारे में, अपने करियर की ग्रोथ के बारे में प्लानिंग्स करते हुए भी नज़र आएंगे और बहुत सारे मौके उनको अवेल करने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपकी सोचें और महवर जो है अपने करियर और रिस्पेक्ट की दोबारा से बहाली की तरफ रह सकती हैं। इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोगों का सदका है वो सदका आप लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देंगे और सदका आप लोगों का है गंदम या बाजरे का। एक्वेरियस बुर्ज दलव के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों के अखराजात कम होने जा रहे हैं, सोच में मनफी रुझानात कम होने जा रहे हैं। इवन आप लोग ऐसे तमाम लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं या फिर आप लोग बेसिकली इमिग्रेशन के हवाले से कुछ परेशान चले आ रहे हैं, तो ये हफ्ता कोशिश करने से आपको कामयाबी नसीब होगी। लेकिन ये वीक थोड़ा सा फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को भी प्लान आउट कर लेने का है, क्योंकि इस हफ्ते में जहाँ पे अखराजात थोड़े से कम होंगे वहीं पर माली प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना बहुत अशद ज़रूरी रहेगा ताकि आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होती हुई नज़र आए। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली नज़र आती है और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली नज़र आती है बल्कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका लाजमी दें और दौरान सफ़र अजनबी लोगों से थोड़ा सा मोहतात रहें। आपके ऐसे तमाम रवाबत जो कि अजीज़ों कारी बहन भाई या रिलेटिव्स के साथ मिलके आप लोग अंजाम दे रहे हैं, इस लिहाज से भी चीज़ों को ख़ास एहतियात कुन रखना है कि आप लोगों के हर काम या हर ख्वाहिश या हर मामला जो कि आपकी अजीज़ों अकारब या बहन भाइयों के साथ हों, इवन नेबर्स के साथ भी हों, तो आपके अल्फाज में भी पॉजिटिविटी हो, आपके काम में भी बिला वजह की प्रॉब्लम्स या हर्डल्स नहीं हो, और इवन दूसरों के जो सोचने का मेयार है, दूसरों का जो अंदाज़े गुफ्तगू है उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश लाजमी करनी है। इस हफ्ते में आप लोगों का बेसिकली खानगी माहौल काफ़ी खुशगवार नज़र आता है। खानगी माहौल भी खुशगवार नज़र आता है। प्रॉपर्टी से, सवारी से, ज़राअत से, इवन खानगी खुशहाली से, फैमिली मेम्बर से, वालदा की दुआओं से और वालिद के साथ आपके रवाबत से, हर दो एतबार से चीज़ें आपके लिए खुशकुन खुश समरात रखे हुए नज़र आती हैं। तो मामलात ज़िंदगी आपके फैमिली मेम्बर्स की एतबार से बहुत खुशगवार हैं, क्योंकि नसीब का मालिक से ज़रा आपके ज़ाती घर में आपको माली फ़वाइद बख्शते हुए नज़र आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माली पोजीशन को आप लोगों ने थोड़ा स्टेबल रखने के लिए प्लानिंग लाजमी रखनी है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی تمام خواہشات جو کہ بیرون ملک سفر کی ہوں یا آپ کی ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، کوشش کرنے سے آپ کو یہاں پہ فوائد مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ لٹیگیشن سے جڑے ہوئے ہیں، قانونی مشکلات سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کو آپ لوگ کوشش کرنے سے سلجھا سکتے ہیں، اور اس میں تجربہ کار لوگوں کی معاونت آپ کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ رومانوی زندگی سے ہیں، معاملات محبت سے ہیں، یہ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں۔ آپ کا جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کا مزاج اتنا پازیٹیو نظر نہیں آتا، کمیونیکیشن لیول اتنا بہتر نظر نہیں آتا، تو بلا وجہ کمیونیکیشن گیپ بھی رہ سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا درگزر سے کام لیں اور اپنی سوچ کی حساسیت کو کم رکھتے ہوئے پازیٹیوٹی سے کام لیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہ سکتی ہیں، اور رومانوی زندگی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگی اگر آپ کی سوچ میں درگزر کا ایلیمنٹ حاوی رہے گا۔ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی مینٹلی طور کے پر تھوڑی سی کانسلنگ بہت ضروری رہے گی۔ کانسلنگ لازمی طور کے پر تاکہ اولاد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کی جتنی پرابلمز ہیں وہ کم سے کم رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ اس ہفتے میں پہلے 3 دن گزارنے کے بعد اگلے 4 دن احتیاط طلب رہے گی۔ فزیکل ہیلتھ بھی احتیاط طلب رہے گی، صحت جسمانی کے ساتھ ساتھ ایون فوڈ انٹیک کا بھی خیال رکھیں۔ پہلے 3 دنوں کے بعد جو اگلے 4 دن ہیں، خاص طور کے پر صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی معاملات اپنی ملازمت سے ریلیٹ کرتے ہیں، ملازمت سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، ملازمتی ذمہ داریوں سے بھی، ایون ماتحت کے ساتھ یا آپ کے کو ورکرز کے ساتھ آپ کی جو روابط ہیں ان کو بھی ہفتے کے پہلے 3 دنوں کے بعد خاص احتیاط کے ساتھ مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز بلا وجہ کی پرابلمز، نوک جھوک کا سلسلہ یا ملازمتی اعتبار سے بلا وجہ کی فرسٹریشن آپ کو ہفتے کے 4 آخری دنوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے۔ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ بیسیکلی پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے ہیں، گو کہ یہ ہفتہ اختتام کے اوپر آ رہا ہے شمسی گرہن میں، تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو شمسی گرہن کے کسی حد تک اثرات دیکھنے پڑیں گے، اور وہ آپ کے مشترکہ نوعیت کے کاموں میں تھوڑا سا پرابلمٹک رکھیں گے۔ مشترکہ نوعیت کے کاموں میں بھی ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ یا شریک حیات کی سوچ کو تھوڑا سا سینسٹیو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شریک حیات کی سوچ کی سینسٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کو صدقہ لازمی طور کے پر دینا چاہیے، اور مشترکہ مفادات کے جتنے کام ہیں ان کو بھی آلریڈی جیسے پہلے چل رہے ہیں اسی ترتیب سے چلنے دینا چاہیے تاکہ معاملات زندگی مناسب رہیں۔ کچھ خاص رد و بدل آپ کے شریک کار کے ساتھ بلا وجہ پرابلمز کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں۔ ایسے تمام کام جو کہ بیسیکلی آپ کے ذاتی کریئر، رسپیکٹ اور عزت کے حوالے سے دیکھے جائیں تو یہاں پہ آپ کو مالی فوائد مل سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے مالی فوائد ممکنہ طور کے پر ملیں گے، لیکن اگر کچھ نئی انویسٹمنٹس کا ارادہ ہے تو وہ انویسٹمنٹس روک لینا بہتر ہے، اور وہ گرہن کے بعد جا کے ترتیب دیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب رہیں گے۔ اس پورے ہفتے کا جو بیسیکلی آپ لوگوں کو صدقہ ہے وہ صدقہ آپ کا 2 طرح سے رہے گا۔ پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے کے وسط میں جو کہ ہوگا بدھ والے دن کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا، اور ایک صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے کے اختتام کے اوپر اتوار والے دن گندم یا باجرے کا۔ پائسز برج حوت، پائسز کے لحاظ سے یہ پورا ویک ہم لوگ انالائز کریں تو بیسیکلی آپ لوگوں کو جیسے لاسٹ ویک میں نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنے مزاج میں جلد بازی، غصے کو کم رکھنا ہے، تو یہ ہفتہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ جلد بازی، غصے کو بھی کم رکھنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہے پہلے 3 دن گزارنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے مانیٹر کرنا ہے، فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فوڈ انٹیک کو بھی، کیونکہ گرہن کے اثرات بیسیکلی آپ لوگوں کو فزیکلی طور کے اوپر متاثر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اپنی سوچ میں غصے کے ایلیمنٹ اور جلد بازی کے ایلیمنٹ کو کم رکھتے ہوئے چیزوں کو تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے معاملات بیسیکلی فائنینشلی طور کے اعتبار سے ہیں، آپ کے مالی معاملات جتنے بھی ہیں جو مشکلات کا شکار تھے ماضی میں، اس ہفتے میں وہ سلجھنے جا رہے ہیں۔ مالی مشکلات میں کمی ہوگی، آپ کو آمدن کے وسائل مہیا ہوں گے، اور آپ کو کریئر کو سٹیبل کرنے کے مواقع بھی نصیب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے یہ پورا ہفتہ بیسیکلی آپ لوگوں کا جو ذاتی بزنس ہے، ذاتی کریئر ہے، اس کی گروتھ کا ویک ہے۔ آپ لوگوں کو کریئر کو گرو کرنے کے مواقع ملیں گے، جو آپ کا بزنس ہے اس میں مالی فوائد آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون آپ کے جتنے بھی روابط ہیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روابط سوشلی طور کے پر ہوں، تو ہلکا احباب میں آپ کو عزت و توقیر ملے گی، اور پولیٹیکلی طور کے پر بھی رسپیکٹ اور بڑھاوا ملتا ہوا نظر آئے گا۔
یہ ویک آپ کا بیسکلی سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دیں، کیونکہ دوران سفر اور سفر سے پہلے ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ کے لیے احتیاط کن ہیں، اور نہ صرف سفر کے لحاظ سے چیزیں اعتبار کن ہیں بلکہ سفر پہ جانے سے پہلے اپنی سواری کو بھی چیک کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسی انویسٹمنٹس کا ارادہ رکھتے ہیں یا ایسے کام کا ارادہ رکھتے ہیں جو کہ آپ پراپرٹی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ وہیکل میں کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر میں کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہر 4 اعتبار سے چیزیں آپ کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ معاملات زندگی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے کام چل رہے ہیں، جو آلریڈی بزنس چل رہے ہیں، ان میں مزید آپ کو فوائد مل سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسے تمام کام جو کہ انویسٹمنٹس، پراپرٹی، زمین جائیداد، سواری سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان میں چیزوں کو تھوڑا سا مناسب رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کمیونیکیشن گیپ آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کم رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ والدہ کی صحت تھوڑی سی ڈسٹربنس کا شکار ہے، جس کی وجہ سے خانگی ماحول میں تھوڑا سا تناؤ اور کھچاؤ رہ سکتا ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بہتر طور کے اوپر سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ روابط بھی خوشگوار رہیں، کمیونیکیشن گیپ بھی نہ ہو، اور والدہ کی ہیلتھ کے بارے میں کسی بھی طور کے اوپر کمپرومائز یا تاخیر آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ رومانوی زندگی سے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ تھوڑے سے سینسٹیوٹی کا شکار ہیں، تو رومانوی زندگی کے لحاظ سے چیزوں کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کر لینا بہتر ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اپنے مزاج کی تیزی کو کم رکھتے ہوئے دوسرے فرد کی بات کو تھوڑا سا اہمیت دینا بھی مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مناسب رہے گی، ایون کاروباری معاملات ہوں یا ملازمتی کے اعتبار سے چیزیں ہوں، ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ کے لیے خوش آئند ہیں۔ ملازمتی ذمہ داریاں بھی آپ لوگ کافی اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسرے افراد آپ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے جتنے معاملات پارٹنرشپ کے حوالے سے ہیں، جو کسی کے ساتھ مل کے آپ کر رہے ہیں، یہاں پہ صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے۔ پارٹنرشپ کے کاموں میں ڈیسیژن میکنگ یا چیزوں میں رد و بدل کرنا اس ہفتے اتنا زیادہ مناسب نہیں رہے گا۔ چیزوں کو آلریڈی جس ترتیب سے چل رہے ہیں اسی طرح چلنے دیں تو زیادہ مناسب ہیں۔ تو اگر چینجز کرنے کا ارادہ ہے، کوئی انویسٹمنٹس کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ معاملات زندگی آپ لوگ اگلے ہفتے کے اوپر پوسٹ پون کر دیں، اور وہ بھی 19 تاریخ کے بعد سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی معاملات ہیں بلا وجہ کی پرابلماتک رہ سکتی ہیں، یا بلا وجہ کی بحث و تکرار میں بھی ہو سکتی ہیں، تو شریک حیات اور شریک کار ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہیں، اور ازدواجی زندگی میں خوشحالی کے عنصر کو بحال و برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو اگر سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو درگزر کرنا آپ کے لیے خوشکن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ پنچایتی صورت میں ہوں یا پھر آپ کے انشورنس کلیم لیٹیگیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو فوائد تو مل سکیں گے، لیکن جو آپ کے لیٹیگیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو قانونی معاملات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہاں پہ مس کمٹمنٹس نظر آتی ہیں۔ لوگ وعدہ کر کے مکر سکتے ہیں، وقت دے کے وقت کے اوپر آ نہیں سکتے، اور بلا وجہ کی مس کمٹمنٹس کی وجہ سے چیزیں تاخیر کا شکار رہیں، تو آپ کو بجائے ذہنی ڈپریشن اختیار کرنے کے تھوڑا سا صبر اور قناعت سے کام لینے کی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذاتی کریئر رسپیکٹ، یہاں پہ آپ کو فوائد مل سکتے ہیں۔ تو پورے ہفتے کا جو بہترین صدقہ آپ لوگ دیں گے، وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق لال رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میری اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایکویریس برج دلو، برج دلو کے حامل جو لوگ ہیں، بیسکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے اخراجات کم ہونے جا رہے ہیں، سوچ میں منفی رجحانات کم ہونے جا رہے ہیں، ایون آپ لوگ ایسے تمام لوگ جو کہ بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں، یا پھر آپ لوگ بیسکلی امیگریشن کے حوالے سے کچھ پریشان چلے آ رہے ہیں، تو یہ ہفتہ کوشش کرنے سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ ویک تھوڑا سا فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو بھی پلان آؤٹ کر لینے کا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں جہاں پہ اخراجات تھوڑے سے کم ہوں گے، وہیں پہ مالی پرابلمس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا بہت اشد ضروری رہے گا، تاکہ آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہو سکتا ہے، کانفیڈنس لیول کی بحالی نظر آتی ہے، اور نہ صرف کانفیڈنس لیول کی بحالی نظر آتی ہے، بلکہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دیں، اور دوران سفر اجنبی لوگوں سے تھوڑا سا محتاط رہیں۔ آپ کے ایسے تمام روابط جو کہ عزیز و قارب بہن بھائی یا ریلیٹیوز کے ساتھ مل کے آپ لوگ انجام دے رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی چیزوں کو خاص احتیاط کن رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے ہر کام یا ہر خواہش یا ہر معاملہ
جو کہ آپ کی عزیز و اقارب یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، ایون نیبرز کے ساتھ بھی ہوں، تو آپ کے الفاظ میں بھی پازیٹیوٹی ہو، آپ کے کام میں بھی بلا وجہ کی پرابلمز یا ہرڈلز نہیں ہو، اور ایون دوسروں کے جو سوچنے کا معیار ہے، دوسروں کا جو انداز گفتگو ہے، اس کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش لازمی کرنی ہے۔ اس ہفتے میں آپ لوگوں کا بیسیکلی خانگی ماحول کافی خوشگوار نظر آتا ہے، خانگی ماحول بھی خوشگوار نظر آتا ہے، پراپرٹی سے، سواری سے، زراعت سے، ایون خانگی خوشحالی سے، فیملی ممبر سے، والدہ کی دعاؤں سے، اور والد کے ساتھ آپ کے روابط سے، ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ کے لیے خوش کن و خوش ثمرات رکھے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو معاملات زندگی آپ کے فیملی ممبرز کے اعتبار سے بہت خوشگوار ہیں، کیونکہ نصیب کا مالک سے ذرا آپ کے ذاتی گھر میں آپ کو مالی فوائد بخشتے ہوئے نظر آئے گا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مالی پوزیشن کو آپ لوگوں نے تھوڑا سٹیبل رکھنے کے لیے پلاننگز لازمی رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی تمام خواہشات جو کہ بیرون ملک سفر کی ہوں یا آپ کی ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، کوشش کرنے سے آپ کو یہاں پہ فوائد مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے ہیں، قانونی مشکلات سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کو آپ لوگ کوشش کرنے سے سلجھا سکتے ہیں، اور اس میں تجربہ کار لوگوں کی معاونت آپ کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ رومانوی زندگی سے ہیں، معاملات محبت سے ہیں، یہ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں۔ آپ کا جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کا مزاج اتنا پازیٹیو نظر نہیں آتا، کمیونیکیشن لیول اتنا بہتر نظر نہیں آتا، تو بلا وجہ کمیونیکیشن گیپ بھی رہ سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا درگزر سے کام لیں اور اپنی سوچ کی حساسیت کو کم رکھتے ہوئے پازیٹیوٹی سے کام لیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہ سکتی ہیں، اور رومانوی زندگی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگی اگر آپ کی سوچ میں درگزر کا ایلیمنٹ حاوی رہے گا۔ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی مینٹلی طور کے پر تھوڑی سی کانسلنگ بہت ضروری رہے گی، کانسلنگ لازمی طور کے پر، تاکہ اولاد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کی جتنی پرابلمز ہیں وہ کم سے کم رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ اس ہفتے میں پہلے 3 دن گزارنے کے بعد اگلے 4 دن احتیاط طلب رہے گی، فزیکل ہیلتھ بھی احتیاط طلب رہے گی، صحت جسمانی کے ساتھ ساتھ ایون فوڈ انٹیک کا بھی خیال رکھیں۔ پہلے 3 دنوں کے بعد جو اگلے 4 دن ہیں، خاص طور کے پر صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی معاملات اپنی ملازمت سے ریلیٹ کرتے ہیں، ملازمت سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، ملازمتی ذمہ داریوں سے بھی، ایون ماتحت کے ساتھ یا آپ کے کو ورکرز کے ساتھ آپ کے جو روابط ہیں ان کو بھی ہفتے کے پہلے 3 دنوں کے بعد خاص احتیاط کے ساتھ مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز بلا وجہ کی پرابلمز، نوک جھوک کا سلسلہ یا ملازمتی اعتبار سے بلا وجہ کی فرسٹریشن آپ کو ہفتے کے 4 آخری دنوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے۔ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ بیسیکلی پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے ہیں، گو کہ یہ ہفتہ اختتام کے اوپر آ رہا ہے شمسی گرہن میں، تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو شمسی گرہن کے کسی حد تک اثرات دیکھنے پڑیں گے، اور وہ آپ کے مشترکہ نوعیت کے کاموں میں تھوڑا سا پرابلمٹک رکھیں گے۔ مشترکہ نوعیت کے کاموں میں بھی ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ یا شریک حیات کی سوچ کو تھوڑا سا سینسٹیو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شریک حیات کی سوچ کی سینسٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کو صدقہ لازمی طور کے پر دینا چاہیے، اور مشترکہ مفادات کے جتنے کام ہیں ان کو بھی آلریڈی جیسے پہلے چل رہے ہیں اسی ترتیب سے چلنے دینا چاہیے، تاکہ معاملات زندگی مناسب رہیں۔ کچھ خاص رد و بدل آپ کے شریک کار کے ساتھ بلا وجہ پرابلمز کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں۔ ایسے تمام کام جو کہ بیسیکلی آپ کے ذاتی کریئر، رسپیکٹ اور عزت کے حوالے سے دیکھے جائیں تو یہاں پہ آپ کو مالی فوائد مل سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے مالی فوائد ممکنہ طور کے پر ملیں گے، لیکن اگر کچھ نئی انویسٹمنٹس کا ارادہ ہے تو وہ انویسٹمنٹس روک لینا بہتر ہے، اور وہ گرہن کے بعد جا کے ترتیب دیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب رہیں گے۔ اس پورے ہفتے کا جو بیسیکلی آپ لوگوں کا صدقہ ہے، وہ صدقہ آپ کا 2 طرح سے رہے گا۔ پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے کے وسط میں، جو کہ ہوگا بدھ والے دن، کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا، اور ایک صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے کے اختتام کے اوپر اتوار والے دن گندم یا باجرے کا۔ پائسز برج حوت، پائسز کے لحاظ سے یہ پورا ویک ہم لوگ انالائز کریں تو بیسیکلی آپ لوگوں کو جیسے لاسٹ ویک میں نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنے مزاج میں جلد بازی، غصے کو کم رکھنا ہے، تو یہ ہفتہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ جلد بازی، غصے کو بھی کم رکھنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہے پہلے 3 دن گزارنے کے بعد۔
इसके साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मॉनिटर करना है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फूड इनटेक को भी, क्योंकि ग्रहण के असरात बेसिकली आप लोगों को फिजिकली तौर के ऊपर मुतासिर करते हुए नजर आएंगे। तो अपनी सोच में गुस्से के एलिमेंट और जल्दबाजी के एलिमेंट को कम रखते हुए चीज़ों को थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ देखने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जितने भी आपके मामलात बेसिकली फाइनेंशियली तौर के एतबार से हैं, आपके माली मामलात जितने भी हैं जो मुश्किलात का शिकार थे माजी में, इस हफ्ते में वो सुलझने जा रहे हैं। माली मुश्किलात में कमी होगी, आपको आमदन के वसाइल मुहैया होंगे और आपको करियर को स्टेबल करने के मौके भी नसीब हो सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों का जो ज़ाती बिजनेस है, ज़ाती करियर है, इसकी ग्रोथ का वीक है। आप लोगों को करियर को ग्रो करने के मौके मिलेंगे, जो आपका बिजनेस है उसमें माली फ़वाइद आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इवन आपके जितने भी रवाबत हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हों, चाहे वो रवाबत सोशली तौर के ऊपर हों, तो हल्का अहबाब में आपको इज़्ज़त व तौक़ीर मिलेगी और पॉलिटिकली तौर के ऊपर भी रिस्पेक्ट और बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ये वीक आपका बेसिकली सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका लाजमी दें, क्योंकि दौरान सफ़र और सफ़र से पहले हर दो एतबार से चीज़ें आपके लिए एहतियात कुन है। और ना सिर्फ सफ़र के लिहाज से चीज़ें एतबार कुन है, बल्कि सफ़र पे जाने से पहले अपनी सवारी को भी चेक करें। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हैं या ऐसे काम का इरादा रखते हैं जो कि आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, आप व्हीकल में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करना चाहते हैं, तो हर 4 एतबार से चीज़ें आपके लिए एहतियात करना है। मामलात ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो पहले से काम चल रहे हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, उनमें मज़ीद आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। तो आप लोग ऐसे तमाम काम जो कि इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, सवारी से रिलेट करते हैं, इनमें चीज़ों को थोड़ा सा मुनासिब रखें। और इसके साथ साथ अपना कम्युनिकेशन गैप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कम रखने की कोशिश करें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। वालदा की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है, जिसकी वजह से खानगी माहौल में थोड़ा सा तनाव और खिंचाव रह सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर तौर के ऊपर सॉर्ट आउट करना है कि आपके फैमिली मेम्बर के साथ रवाबत भी खुशगवार रहें, कम्युनिकेशन गैप भी ना हो, और वालदा की हेल्थ के बारे में किसी भी तौर के ऊपर कंप्रोमाइज़ या ताख़ीर आपने नहीं करनी। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामला जो कि रोमानवी ज़िंदगी से हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़े से सेंसिटिविटी का शिकार हैं, तो रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेना बेहतर है। और मुमकिना तौर के ऊपर अपने मिजाज की तेज़ी को कम रखते हुए दूसरे फ़र्द की बात को थोड़ा सा अहमियत देना भी मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुनासिब रहेगी। इवन कारोबारी मामलात हों या मुलाजमती के एतबार से चीज़ें हों, हर दो एतबार से चीज़ें आपके लिए खुशाइंद हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। दूसरे अफराद आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देख सकते हैं। आपके जितने मामला पार्टनरशिप के हवाले से हैं, जो किसी के साथ मिल के आप कर रहे हैं, यहाँ पे सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। पार्टनरशिप के कामों में डिसीजन मेकिंग या चीज़ों में रद्द-बदल करना इस हफ्ते इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। चीज़ों को ऑलरेडी जिस तरतीब से चल रहे हैं उसी तरह चलने दें तो ज़्यादा मुनासिब है। तो अगर चेंजेस करने का इरादा है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करने का इरादा है, तो वो मामलात ज़िंदगी आप लोग अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर दें, और वो भी 19 तारीख के बाद से। इसके साथ साथ आप लोगों के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी मामलात हैं, बिला वजह की प्रॉब्लमैटिक रह सकती हैं या बिला वजह की बहस व तकरार में भी हो सकती हैं। तो शरीके हयात और शरीके कार, हर दो एतबार से चीज़ें आप लोगों के लिए एहतियात कुन है। और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशहाली के अंसर को बहाल व बरकरार रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अगर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो दरगुजर करना आपके लिए खुशकन साबित होगा। इसके अलावा आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि पंचायती सूरत में हो या फिर आपके इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़वाइद तो मिल सकेंगे, लेकिन जो आपके लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कानूनी मामलात से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे मिस कमिटमेंट्स नज़र आती हैं। लोग वादा करके मुकर सकते हैं, वक्त दे के वक्त के ऊपर आ नहीं सकते, और बिला वजह की मिस कमिटमेंट्स की वजह से चीज़ें तख़ीर का शिकार रहें, तो आपको बजाय ज़हनी डिप्रेशन इख्तियार करने के थोड़ा सा सब्र और कनात से काम लेने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ ज़ाती करियर रिस्पेक्ट, यहाँ पे आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। तो पूरे हफ्ते का जो बेहतरीन सदका आप लोग देंगे, वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे हफ्ते को बहुत खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।